حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت سارے امتحان لیے، یعنی آپ کو کوئی اولاد نہیں، بڑھاپے میں جا کر اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا، یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی اولاد پیدا ہو گئی، یعنی حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ سے بہت بڑا امتحان لیا، یعنی سب سے بڑا امتحان یہ کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کری، لیکن اس سے پہلے یہ امتحان اللہ نے آپ سے لیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر کے آئیں، یعنی وہاں پر کوئی وادی نہیں، وہاں پر کوئی انسان نہیں، وہاں پر کوئی نہیں، آپ کو حکم ہوا، آپ نے حضرت حاجرہ کو لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لیا، اور لینے کے بعد آپ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر کوئی وادی نہیں، وہاں پر کوئی انسان نہیں، یعنی غیر ذی زرع وادی ہے وہ۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا سخت امتحان ہے یہ، کتنا بڑا امتحان ہے یہ، آپ لے کر کے وہاں پر پہنچ گئے میرے پیارے مسلمانوں۔ اب وہاں پر آپ انہیں لے کر کے وہاں پر پہنچے اور وہاں انہیں چھوڑ کر کے آپ واپس آنے لگے، یعنی تھوڑا سا پانی ان کے پاس اور تھوڑی سی کھجور ان کے پاس۔ آپ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کر کے جب واپس چلنے لگے تو حضرت حاجرہ پوچھتی ہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ یہاں مجھے کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے ساتھ بچہ ہے، اگر کسی موذی جانور نے تکلیف پہنچا دی تو کیا ہوگا؟ یہاں آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی بھی درخت نہیں ہے، یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کتنا بڑا امتحان ہے یہ، یعنی بڑھاپے میں جا کر اللہ نے اولاد سے نوازا، لیکن آپ ایک بیابان جنگل میں انہیں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، پلٹ کے آپ نے نہیں دیکھا۔ حضرت حاجرہ آپ سے پوچھتی ہیں، میرے سرتاج بتا دو دیجئے آپ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں، اے میرے سرتاج بتائیے کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ہاں اے حاجرہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے، میرے سرتاج جب اللہ کا حکم ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے بیابان جنگل میں کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ نے جب حکم دیا ہے تو ہماری حفاظت کرنا بھی اللہ کا کام ہے، یعنی ہماری حفاظت کرنا، ہمیں کھلانا، ہمیں پلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ گھبرائیں نہیں اور ہمیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ میرا محافظ ہے، اللہ میرے بچے کا محافظ ہے، اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر بھی میرے پروردگار عالم کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے ایسی حفاظت کری، اللہ نے ایسا پلایا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، حضرت حاجرہ کے پاس تھوڑا سا کھجور، تھوڑا سا پانی ختم ہو گیا۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، آپ کی چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا، آپ سوچتی ہیں اب کیا کیا جائے؟ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر! اب پانی کے لیے آپ پاس میں جو ہے جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر ایک پہاڑی ہے صفا، دوسری پہاڑی ہے مروہ، آپ صفا اور مروہ پہاڑی پر دوڑ لگاتی ہیں، آپ دوڑ کر کے جاتی ہیں، جب بچے کی یاد آتی ہے نیچے لٹا کر کے جاتی ہیں، سوچتی ہیں کوئی جانور تکلیف نہ پہنچا دے، آپ واپس نیچے آ جاتی ہیں، پھر پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے تو اوپر جاتی ہیں، پھر جب بچے کی یاد آتی ہے تو نیچے آ جاتی ہیں، یعنی اسی طریقے سے آپ نے کئی چکر لگائے۔ میرے پیارے مسلمانوں، آپ نے صفا پر پہاڑی پر اور مروہ پہاڑی پر آپ نے چکر لگائے۔ اب میرے پیارے مسلمانوں، جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، جب آپ نے نیچے آ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں؟ جہاں پر حضرت اسماعیل لیٹ کر اپنی ایڑی رگڑ رہے ہیں، وہاں پر اللہ نے ان کی ایڑی رگڑنے کی برکت سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں، سبحان اللہ، یعنی آب زمزم کو اللہ نے جاری کر دیا۔ حضرت حاجرہ آئیں، آنے کے بعد میں حضرت حاجرہ نے اس پانی کو روکنا چاہا، آپ نے کہا زمزم، زمزم کے معنی آتے ہیں ٹھہر جا، یعنی ٹھہرنا، ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ حضرت حاجرہ نے یہ کہا اور آپ نے پانی کے چاروں طرف مٹی کی میل لگا دی اور کہا زمزم ٹھہر جا، پانی وہیں پر ٹھہر گیا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، دیکھو یہ اللہ کی شان و قدرت ہے، اللہ نے ان کی ایسی حفاظت کری، اللہ کی حکمت تھی اس کے اندر کہ آپ نے
آپ نے اپنے بیوی بچے کو وہاں پر چھوڑا اور اللہ نے ان کی قدموں کی برکت سے، حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے اللہ نے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا، یعنی جو آب زمزم ہے اور دنیا والے اس کو پیتے ہیں، اللہ نے اتنا برکت والا وہ پانی بنا دیا، جو اس پانی کو پی لے اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہیں، اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت حاجرہ صفا اور مروہ پہاڑی پر دوڑی تو اللہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ نے حکم دے دیا حاجرہ تم آج دوڑی ہو، لیکن تمہارا دوڑنا اتنا پسند آیا ہے قیامت تک جتنے بھی حاجی حج کرنے آئیں گے صفا مروہ پہاڑی پر ان کے لیے ضروری ہوگا وہ دوڑیں گے، اور وہ دوڑیں گے لیکن وہ سنت تمہاری ادا کریں گے، یعنی صفا اور مروہ پہاڑی پر دوڑنا یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔